لقمان حکیم فرماتے ہیں، عقل مند وہ ہے جو ہر چھوٹی بات میں بھی حکمت تلاش کرے۔ اس لیے روزمرہ کے معاملات میں بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہمیں شکر، حکمت اور شعور کا درس دیتی ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جو اپنے وجود کی حقیقت کو پہچان لیتا ہے وہ ہر حال میں شکر گزار رہتا ہے۔ انسان کو اپنی جسمانی نعمتوں پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ دکھ کے موقع پر ہنسی آنا لاپرواہ ہونے اور سخت دل ہونے کی علامت ہے۔ کسی کی بد دعا سے دل گھبرانا اللہ کی پناہ کی طرف اشارہ ہے۔ ایک بزرگ صوفی کا قول ہے، جس نے شکر کو اپنے ساتھی بنا لیا اس نے سکون کو اپنا گھر بنا لیا۔ شکر گزاری دل کو مطمئن کرتی ہے۔ اچانک صدقہ دینے کا دل چاہنا آزمائش کے ٹلنے کا سبب ہو سکتا ہے۔ کھانے میں بال نکل آنا اللہ کی طرف سے صبر کی آزمائش ہے۔ خاموشی کمزوری نہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں عقل ہتھیار چھپاتی ہے۔ جو ہر دروازہ کھٹکھٹائے وہ کبھی اندر نہیں بلایا جاتا۔ بارش کا اچانک رک جانا اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ ہنستے ہوئے آنکھوں سے آنسو کا آنا بہت اچھے اور خوش مزاج ہونے کی علامت ہے۔ گھر میں مکھیوں کا زیادہ ہونا بے برکتی اور گندگی کی نشانی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، پانی صرف جسم کو نہیں دھوتا، بعض اوقات دل کے غبار بھی دھو دیتا ہے۔ اس لیے پاکیزگی کو صرف ظاہری نہیں بلکہ باطنی بھی بنائیں۔ اچانک دل گھبرانا اللہ کی یاد کی طرف اشارہ ہے۔ جس علم سے فائدہ نہ ہو اس پر فخر نہ کرو۔ اصل فائدہ درست معلومات حاصل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے میں ہے۔ بغیر بتائے کسی کام کا ہو جانا اللہ کے نظام کی مثال ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے، نعمتوں کی قدر کرو اس سے پہلے کہ وہ آپ سے چھن جائے۔ صحت اور جسمانی راحت بھی اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ہے۔ وقت پر ہار مان لینا نہیں، نئے راستے تلاش کرنا کامیابی کی علامت ہے۔ لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اپنے جسم اور روح دونوں کی حفاظت کرو۔ صحت مند زندگی انسان کی بڑی دولت ہے۔ بار بار جاگ جانا اور نیند نہ آنا دل کی بے سکونی کی علامت ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں، جو اپنے نفس کی اصلاح کرتا ہے اللہ اس کے معاملات آسان فرما دیتا ہے۔ ہر دن کو بہتری کی طرف ایک قدم بنائیں۔ بلی کا دروازے پر بار بار آنا بعض اوقات رزق کا اشارہ ہوتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، علم سے پہلے ادب اور عمل کو اختیار کرو۔ صفائی، طہارت اور پاکیزگی بھی اچھے عمل کا حصہ ہیں۔ چھوٹی خوشیوں پر شکر ادا کرنا خوش نصیب ہونے کی علامت ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، ہر لمحہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے، بس سمجھنے والی نظر چاہیے۔ اپنی روزمرہ زندگی میں بھی اللہ کی نعمتوں کو پہچانیں۔ خاموشی کبھی ہار نہیں ہوتی، یہ تمہاری چھپی ہوئی حکمت کا ثبوت ہے۔ سچائی وہ روشنی ہے جو انسان کو وہ دکھاتی ہے جو حقیقت میں موجود ہو۔ بار بار خواب میں پانی دیکھنا رزق یا علم کی نشانی ہے۔ لقمان حکیم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو ہر بات کو سمجھ کر قبول کرے، سنی سنائی بات پر یقین نہ کرے۔ خواب میں والدین کو دیکھنا رحمت اور دعا کی علامت ہے۔ انسان کی خوبصورتی اس کی سمجھ اور شعور میں ہے۔
لہٰذا تہمات کے بجائے علم اور عقل کو ترجیح دینی چاہیے۔ مشکل میں دعا یاد آنا ایمان کی طاقت ہے۔ انسان جب پانی کے نیچے آتا ہے تو جسم کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ بعض اوقات اسی سکون کی وجہ سے مثانہ بھی آسانی سے خالی ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطری ترتیب کا حصہ ہے۔ خاموش منصوبہ سب سے زیادہ دھماکہ خیز ہوتے ہیں۔ شعور والے صرف وقت ضائع کرتے ہیں۔ بار بار صدقہ دینے کا خیال آنا بلاؤں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ نہانے کے دوران پیشاب آنا معدے اور مثانے کے گرم ہونے کی علامت ہے۔ کسی کی مدد کا موقع ملنا آزمائش بھی اور نعمت بھی ہے۔ رات کو خاموشی میں دل کا مطمئن ہونا اللہ کی قربت ہے۔ بغیر کسی فائدے کے نیکی کرنا اخلاص کی علامت ہے۔ آج کے زمانے میں دشمن وہ نہیں جو سامنے ہو، بلکہ وہ ہے جو تمہیں مصروف رکھے۔ خاموش رہ کر سب کچھ برداشت کرنا مضبوط کردار ہونے کی علامت ہے۔ جو ہر بات سمجھا دے وہ کبھی طاقتور نہیں بنتا۔ طاقت ہمیشہ آدھی بات میں ہوتی ہے۔ جس گھر میں عورت ایک کام کرے تو وہ گھر جنت بن جاتا ہے، کیونکہ عورت کی اطاعت سے گھر میں سکون اور برکت آتی ہے۔